انہوں نے اپوزیشن کو رولز کے مطابق پورا موقع دیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نے فیٹف پہ گفتگو کی ہو. آپ دیکھیں پہلے روز سے ان کا دوہرا معیار رہا ہے. ایک طرف وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد میں اس پہ قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرتے رہے ہیں. ان مذاکرات میں جو وہ تجاویز لاتے رہے ہیں، حکومت نے حد الوسع کوشش کی کہ ان کی تجاویز کو اپنی لیجسلیشن میں پرو دیا جائے، اور ہم نے ان کی جتنی بھی قابل عمل تجاویز تھیں ان کو قبول بھی کیا اور امینڈمنٹس ان کی قبول بھی کی. آج صبح دیکھیے ایک بل سینٹ پہ جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن اس کے حق پہ ووٹ دیتی ہے، پھر ایک فون کال آتی ہے اور اس فون کال کے بعد سینٹ کے فلور پہ جا کے اس کی مخالفت کرتی ہے. اب یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج کا جو سیشن ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جوائنٹ سیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے آزاد کروانا. ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. آج قوم نے ایک واضح فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے یا ہندوستان کی جو چال میں پھنس کر پاکستان کو گرے لسٹ کی طرف دھکیلنا ہے. ہم توقع کر رہے تھے کہ اپوزیشن آج اپنا ایک تعمیری رول پلے کرے گی. بدقسمتی سے انہوں نے تعمیری رول پلے نہیں کیا. اب اسپیکر صاحب پر وہ اعتراض کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے تو قوانین کے مطابق ان کو موقع دیا. اب وہ چاہ رہے تھے کہ جی وہ بل جب ایک ووٹنگ کے اسٹیج پہ آ جاتا ہے اس پہ تقاریر کی اجازت نہیں ہوتی. انہوں نے پہلے وائس ووٹ کو چیلنج کیا کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نمبر زیادہ ہیں. جب عددی لحاظ سے ان کو شکست ہوئی، ان کے 190 لوگ موجود تھے اور حکومت کے الائز کے 200 لوگ تھے جو بڑھ کر بعد میں 204 ہو گئے. جب شکست واضح ہو گئی تو پھر انہوں نے معاملے کو گھسیٹنے کی کوشش کی اور مختلف قسم کے رولز کو کوٹ کیا. لا منسٹر نے واضح طور پر سمجھا دیا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ جو ایڈوائزر ہیں پارلیمنٹری افیئرز موو نہیں کر سکتے، تو لا منسٹر نے واضح بتایا کہ وہ ووٹ نہیں کر سکتے، باقی کارروائی کا حصہ بن سکتے ہیں. انہوں نے رولز کوٹ کیے تو واضح طور پر رولز کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو کارروائی ہو رہی ہے رولز کے مطابق ہو رہی ہے. بلاول اٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے. اب بلاول کو یہ سوچنا چاہیے، اور میں نے ان کو یہی گزارش کی، اگر آپ نے امینڈمنٹ پیش کی ہے بالکل آپ کھڑے ہو کے اپنا موقف پیش کیجیے. جب بلاول نے امینڈمنٹ ہی موو نہیں کی تو وہ تقریر جھاڑنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. شہباز صاحب کو بھی اور دیکھیے اس لیے کہ وہ موورز نہیں تھے، جو ان کے موورز تھے جنہوں نے امینڈمنٹس موو کی ہوئی تھی ان کو اسپیکر بارہا پکار دے رہے، ان کا نام لیتے رہے اور ان کو موقع دیتے رہے. لیکن آپ نے دیکھا وہ ویل میں کھڑے ہوئے احتجاج کرتے رہے. اس لیے کرتے رہے کہ انہیں واضح ہو گیا کہ ان کی اکثریت کھو چکے ہیں اور اب حکومت اس لیجسلیشن کو پاس کروا لے گی. تو وہ فلی بسٹنگ کر رہے تھے، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں شکر گزار ہوں ایوان کا، پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا اور اپنے الائز کا، جنہوں نے آج ہمارا بھرپور ساتھ دیا، تشریف بھی لائے اور ووٹ بھی کیا. اور پاکستان کو آج کامیابی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سے جو اگلا اجلاس ہوگا فیٹف کا اس پہ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ واضح طور پر بتا سکے گا کہ پاکستان نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں پچھلے اجلاس کے بعد، اور اس سے پاکستان کی منی لانڈرنگ کے خلاف، ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف سنجیدگی ظاہر ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. صاحب اب فیٹف سے متعلق جو قانون سازی ہے اس کا مرحلہ مکمل ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے کہ حکومت کے کتنے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں، کوئی اندازہ ہے آپ؟ کیونکہ 52 کا فگر ہے کہ دونوں سائڈ سے ممبر کم ایک تھے، تو زبردستی انہوں نے بٹھایا. اور تیسرا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن مودی کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج وہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیتے جو وہ سینٹ میں انہوں نے حد الوسع کوشش کی،
اور جوائنٹ سیشن میں رکاوٹ بن جاتی تو کیا ہوتا؟ ہندوستان کو موقع مل جاتا، ہندوستان کو موقع مل جاتا کہ پاکستان سے جو قانون سازی کا تقاضا کیا گیا وہ پاکستان نہیں کر کے آیا، اور جو ہماری اب پلینری ہونی تھی یا جو ایشیا پیسیفک گروپ کا اجلاس ہونا تھا، جو فیس ٹو فیس میٹنگ ہونی تھی، تو پاکستان کو وہاں صبح کی ہونی تھی، تو وہ کس کا ایجنڈا آگے بڑھتا؟ پاکستان کے ایجنڈے کو تو نقصان پہنچا۔ ٹھیک، تھینک یو سر۔